خوش ہو جاؤ مسلمانوں، مدینہ آج ہمیشہ کے لیے مقدس بن گیا ہے، مدینہ آج ہمیشہ کے لیے مقدر والا بن گیا ہے۔ اور برادر ہاشمی کیوں مقدر والا بن گیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، آج مدینے میں حضور کے قدم لگ گئے ہیں، آج مدینے میں حضور کے قدم لگ گئے ہیں۔ تو ہمارے یہ عاشقان رسول، یہ دیوانے، یہ بھی گلیوں میں اس طرح پرچم سجاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا لے، سرکار کی آمد، اونچی آواز سے، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار مدینہ کی آمد، تاجدار مکہ کی آمد، ساری کائنات کے تاجدار کی آمد۔ کہ سال کی ساری راتوں بلکہ لیلۃ القدر سے بھی یہ افضل رات جو گزر کے گئی، اور آج کا دن بھی بڑا مقدس دن ہے، کیوں کہ اس دن عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ میں اس دنیا میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، کوئی شے بھی نہ ہوتی۔ یہ عیدوں کی عید ہے، یہ ساری کائنات سجی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ سجی ہے۔ تو اس لیے اس دن کو باقی عیدوں سے بڑھ کر منانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی عیدوں پہ اپنے بچوں کو بھی پیسے دیتے ہو، باقی جو قرب و جوار میں احباب ہیں ان کے ساتھ بھی بھلا کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، تو اس عید پر زیادہ حق بنتا ہے۔ اگر باقی عیدوں پر خوشی کی جاتی ہے تو اس عید پر زیادہ حق بنتا ہے، کیوں کہ باقی عیدیں آئی اس عید کے صدقے ہیں۔ تو انشاءاللہ کے بیان میں بھی یہ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آ جائیں گی۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو منکرین اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات دیے تھے۔ تو جہاں سے بات ختم ہوئی سی ادھر سے ہی آگے بات چلاتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ تو اس پر حدیث آئی تھی کہ ایک مرتبہ نہیں، حضور نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا، ہر پیر والے دن حضور روزہ رکھتے تھے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ کیا کوئی ایسی بھی ہے کہ جس میں حضور نے اپنا آنا خود بیان کیا ہو؟ تو آؤ حدیث مبارکہ سماعت کرو۔ ایک دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ہم باقی چیزیں تو آپ سے سیکھتے ہی رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا آنا بھی بیان کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں آنا دعوت ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں۔ اونچی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کعبہ بنا کے قرآن میں موجود ہے کہ مولا کعبہ ہم بنا چکے، اب کعبے کو بسانے والا میری اولاد میں سے امام الانبیاء کو بھیج دے۔ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، اور فرمایا کہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بشارت خوشخبری بن کے آیا ہوں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ بھی کلام مجید کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے حواریوں کو، ماننے والوں کو، کہ میں عیسیٰ کی شان دیکھ کر جو تم کہتے ہو، میں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں عیسیٰ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں یہ بھی بتاتا ہوں جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو، جو تم کھا کے آئے ہو۔ بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے تمہارے گھر آج یہ کھانا پکا ہے، تم یہ کھا کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شانیں اپنی دکھائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزات دکھائے، تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہی نبی ہے کہ جس کی سارے نبی بشارتیں دیتے آئے ہیں، جس نبی کا ذکر آدم علیہ السلام کی زبان پر تھا، جس نبی کا ذکر نوح علیہ السلام کی زبان پر تھا، جس نبی کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا، جس نبی کا ذکر اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر تھا، جس نبی کا ذکر یوسف علیہ السلام نے کیا، جس نبی کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ جو سارے نبی ذکر کرتے آئے ہیں، وہ نہ ہو یہ وہی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को शुबा हो गया, ए जनाब ईसा तुम ही वो मोहम्मद हो जिसके बारे में हम सारे नबियों से सुनते आए हैं, जिनका जिक्र अव्वल से शुरू हुआ आखिर तक रहेगा। हर नबी के दौर में, हर नबी के ज़माने में उस नबी का जिक्र होता रहा है। ए ईसा तुम वही मोहम्मद हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भाइयों बड़ा प्यारा जवाब दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की ये बातें दिल की तख्ती पे लिख के ले जाने वाली बातें हैं। इंजील बरनिबास में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हो, अरे मेरा मुर्दे ज़िंदा करना देख के कहते हो तुम वो हो, अरे मेरा इल्म गैब देख के कहते हो तुम वो हो। अरे वो अहमद तो वो हैं कि अगर मैं ईसा को ये शान मिल जाए, मेरी ड्यूटी ये लग जाए कि मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी के तस्मे खोलूं, अगर मुझे ये शान मिल जाए तो मैं ईसा समझूंगा मैं बड़ी शान वाला रसूल हूँ, मैं बड़ी शान वाला रसूल हूँ। भाइयों ये इंजील में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी शानें देखकर वहम में ना पड़ जाओ, गुमान में ना पड़ जाओ, शक में ना पड़ जाओ कि मैं ही वही हूँ। फरमाया मैं वो नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ कि अगर मुझे उस नबी की जूती के तस्मे खोलने की, फरमाया ये ड्यूटी मेरी लग जाए कि सारी ज़िंदगी ऐसा तूने इस नबी की ग़ुलामी करनी है, इस नबी की नौकरी करनी है, कहा मैं समझूंगा कि मैं ईसा बड़े मकाम वाला नबी हूँ। ऊंची कह दीजिए सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम यार जिस नबी की शानें बयान कर रहे हैं और उम्मती आके उस नबी की शान सुनकर ऊंची सुभान अल्लाह भी ना कहें, ऊंची कह दीजिए सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत। और तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, हुजूर फरमाते हैं सहाबा मैं अपनी माँ का वो नज़ारा हूँ जो मेरी माँ ने मेरी विलादत के वक़्त देखा था। फरमाया मेरी विलादत हुई मक्के में, मेरी पैदाइश हुई मक्के में, लेकिन फरमाया जब मैं दुनिया में आया, मैं दुनिया में आके माँ के लिए मुश्किल कुशा बन गया। कहा मेरी माँ ने मक्के में बैठे हुए शाम के महल्लात को रोशन देख लिया। जो नबी दुनिया में आते हैं, दुनिया में आते ही माँ की मुश्किल कुशाई कर देते हैं, माँ को इल्म अता कर देते हैं कि माँ मक्के में बैठी है और मुल्क शाम कहाँ है, मुल्क शाम के नज़ारे वो माँ मक्के में बैठ के देख लेती है। अरे मिलाद मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम कोई आम नहीं है, तुम 30 चक में हजूर का मिलाद मनाते हो, तुम यहाँ खुशियाँ करते हो, हजूर मदीने बैठ के तुम्हें देख के खुश होते हैं, हुजूर तुम्हें देख के खुश होते हैं। ये हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आना बयान किया। यही नहीं, अब ये बातें भी हो गई कि हुजूर ने अपना मिलाद, अपना आना खुद बयान किया। फिर अगला सवाल ये भी आ जाता है कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत आप कहते हैं, हालांकि 12 को ही तो हुजूर का विसाल है। हक तो ये बनता है, इतनी शान वाले रसूल हैं तो उनकी खुशी ना की जाए बल्कि गम किया जाए। तो आइयो मेरे भाइयों जो ये एतराज़ करते हैं, आप उनका हाल जाके देखें, उन्हें कहें ठीक है आप कहते हैं 12 को विसाल भी है, तो फिर तुम गम क्यों नहीं मनाते? ठीक है हम खुशी मना रहे हैं, तुम गम क्यों नहीं मनाते? वो गम भी नहीं मना रहे, खुशी भी नहीं मना रहे। पता चला है कि ये जो ताल्लुक़ है हुजूर के साथ इन सुन्नियों का है, और का ताल्लुक़ हुजूर के साथ नहीं, ना खुशी मनाते हैं ना गम मनाते हैं। फिर ठीक है ये भी एतराज़, इसका भी जवाब सुने कि 12 को ही हुजूर का विसाल है। एक बात है अगर मान लिया जाए कि हुजूर का विसाल 12 को है, अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए ठीक है 12 को हुजूर का विसाल है। अब मेरे नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, हुजूर फरमाती हैं कि जब कोई आदमी इस दुनिया से चला जाए, अगर कोई आदमी वफ़ात पा जाए, फरमाया उसका सोग 3 दिन तक है, फरमाया 3 दिन के बाद उसका सोग नहीं है। हाँ फरमाया एक औरत जो है वो 3 दिन से ज़्यादा सोग कर सकती है। फरमाया जिस औरत का खामन फौत हो जाए वो 4 महीने और 10 दिन सोग में रहेगी, इसके अलावा बाकी कोई सोग ना करे। अब हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि मरने वाले का जो दुनिया से चला गया है उसका सोग 3 दिन करना है। अब हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि उसका सोग 3 दिन करना है।
اب حضور نے خود فرما دیا، ٹھیک ہے، جس وقت حضور کا وصال ہوا صحابہ نے اس وقت افسوس کیا، صحابہ نے اس وقت غم کیا، اور یہاں تک کیا جو کہتا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فرمایا میں اس کی گردن اتار دوں گا، فرمایا میرے حضور دنیا سے گئے نہیں ہیں۔ صحابہ نے غم کیا تھا، افسوس اس وقت کیا تھا، لیکن جب حضور کی خود حدیث آ گئی کہ 3 دن تک سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اب غور کریں، یہ تو عام بندے کے بارے میں ہے، آپ کے ہاں کوئی کسی کا وصال ہو جائے تو آپ کتنے دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کرتے ہو، کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ، اب جو مر گیا ہے اس کا سوگ 3 دن 7 دن ہے۔ ارے میرے رسول تو دنیا سے صرف رخصت ہوئے ہیں، حضور مرے نہیں ہیں، حضور زندہ ہیں۔ جو یہ کہے کہ حضور معاذ اللہ مر گئے ہیں وہ بھی پکا مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے، فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں ان جسموں کے ساتھ محفوظ ہوتے ہیں، ان جسموں کے ساتھ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ جب میں معراج کی رات گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ تو یہ ہیں۔ اور سنیے، اب نمازیں ہر بندہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے اوپر مسلمانی کا یہ چٹ لگی ہے، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اب اس سے یہی سوال کر لیا جائے کہ یہ 5 نمازیں یہ تو 50 سی تھی، 5 کیسے ہوئی؟ تو اب وہ حدیث پڑھے گا بخاری کی، اب وہ حدیث پڑھے گا مسلم کی، اب وہ حدیث پڑھے گا صحیح 6 کی، اب وہ کہے گا کہ بھائی 50 تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام حضور کو مشورہ دیتے رہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، حضور کے وسیلے سے 50 سے 5 ہو گئی۔ پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، پڑھو گے 5 50 کا ثواب ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس امت کے لیے نمازی بھی کم کروا رہے ہیں۔ ارے نبی قبر میں جا کے صرف قبر میں رہتے نہیں ہیں، دنیا داروں کی مشکلیں بھی آسان کر دیتے ہیں، مشکلیں بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت، تو حضور صحابہ کرام نے اس وقت 3 دن سو کیا، اب خوشی کرنی ہے۔ پھر اگلی بات ٹھیک ہے کہ سو کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ ہم نے ان کے مسلک کے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے کہا ہے کہ حضور کا وصال ربیع الاول کے مہینے پیر والے دن حضور کا وصال ہوا ہے، اور حضور نے یہ بات غور سے سننا، اس کو یاد کرنا، حضور نے آخری حج کیا ہے، فرمایا ذی الحج کے مہینے حج ہوتا ہے، 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، فرمایا کہ ذی الحج چاہے تم 29 کا بنا لو چاہے 30 کا بنا لو، ذی الحج محرم چاہے 29 کا بنا لو چاہے 30 کا، سفر چاہے 29 کا بنا لو چاہے 30 کا، یا 30 کے کہا جس طرح بھی تم حساب کر لو گے، ربیع الاول کی کسی پیر والے دن کبھی بھی 12 تاریخ نہیں آ سکتی۔ کہا کہ حساب سیدھا نہیں ہوتا، اگر 12 کو حضور کا وصال بھی مان لیا جائے، او بھائیو اگر تمہارے امام کہتے ہیں حساب سیدھا نہیں ہوتا تو پھر حساب سیدھا کر کے 12 کو ہمارے ساتھ حضور کا جشن منا لو، حضور کا جشن منا لو۔ پھر کہیں گے ہم 12 کو نہیں منائیں گے، ولادت 12 کو نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بتائیں کس دن ولادت ہوئی؟ کہا کہ 9 کو ولادت ہوئی تھی۔ کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا 9 کو ولادت ہوئی تھی۔ کہا چلو 9 والے دن تم بھی باہر نکلو، تم بھی اپنے گھروں میں چراغاں کرو، جھنڈے لگاؤ، تم بھی نعرے لگاؤ یا رسول اللہ کے مسلمان ہونا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تم 9 کو منا لو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب 9 کو بھی نہیں منائیں گے، اور ہم تو کہتے ہیں 12 کو نہیں منانا، نہ مناؤ، 9 کو منا لو، 9 کو بھی نہیں منائیں گے، 12 کو بھی نہیں منائیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ تعلق ان دیوانوں کا حضور کے ساتھ ہے،
تعلق تو ان کا ہے حضور کے ساتھ، جو تو حضور کی ہر وقت صفت کرتے ہیں، جو تو حضور کی ہر وقت ثنا کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا 12 ربیع الاول والا۔ اب پھر اگلا سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد کا موسم آتا ہے، آپ جھنڈے لگاتے ہو، آپ چراغاں کرتے ہو، گلی گلی جلوس نکالتے ہو، گلی گلی نعرے لگاتے ہو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، کیا یہ بھی کسی نے کیا ہے؟ تو آئیو بھائیو، یہ بھی حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، جب حضور ہجرت کر کے آئے تو حضرت بریدہ اسلمی کے 70 سواروں کو لے کر کہا کہ یہ مدینے میں آ رہے ہیں، تو میں معاذ اللہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، یہ مدینے میں آ رہے ہیں۔ اب یہ بریدہ اسلمی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے یہ آگے چلے گئے ہیں کہ ہم مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، 70 آدمی ساتھ لے کے گئے ہیں، لیکن جب حضور کے پاس گئے، حضور تشریف لا رہے ہیں، تو بریدہ اسلمی نے حضور کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھیں، مازاق کے کاجل دیکھے، علم نشرہ کا سینہ دیکھا۔ ارے جو حضور کا حسن دیکھتا تھا، حقیقی نگاہ سے جو حضور کا حسن دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اس کو مجبوراً پڑھنا پڑتا تھا کہ یہ ایسا حسن والا، یہ ایسا حسین چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بریدہ اسلمی نے جب حضور کا مکھڑا دیکھا، جب حضور کی آنکھیں دیکھی، جب حضور علیہ السلام کا والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، تو حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ اتنا سونا چہرہ، اور کہا اتنا حسین چہرہ، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بریدہ اسلمی نے کہا کہ حضور آج مجھے نہیں، مجھے بھی میرے سمیت ان 70 افراد کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو، حضور میں بھی تمہاری آمد کے نعرے لگاؤں گا، میں بھی تمہاری آمد کے نعرے لگاؤں گا۔ اب بریدہ اسلمی نے امامہ باندھا تھا سر کے اوپر، کیونکہ پہلے مشرک بھی امامہ باندھتے تھے۔ یہ تو افسوس ہے نا، اس دور میں مسلمان امامے سے دور ہو گئے ہیں، حالانکہ پچھلا دور دیکھا جائے تو کافر بھی بڑے بڑے امامے باندھتے تھے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے تھے کافر بھی۔ یہ تو اب اس دور میں تو چند ایک مسلمان نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ حضور کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اب حضرت بریدہ اسلمی نے کیا کیا؟ اپنا امامہ سر سے اتارا، اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، اور نیزہ ہاتھ میں پکڑا تھا، اس نیزے پر اس کپڑے کو لٹکایا، اور اس طرح حضرت بریدہ اسلمی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑھی ہیں، اور چھتوں پر چڑھ کے عورتیں، بچے کہہ رہے ہیں بلغ البدر علینا طلع الشکر علینا، وہ اس طرح حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور بریدہ اسلمی ایسے کہتے ہوں گے، اور خوش ہو جاؤ مسلمانوں، مدینہ آج ہمیشہ کے لیے مقدس بن گیا ہے، مدینہ آج ہمیشہ کے لیے مقدر والا بن گیا ہے۔ اور بریدہ اسلمی کیوں مقدر والا بن گیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، آج مدینے میں حضور کے قدم لگ گئے ہیں، آج مدینے میں حضور کے قدم لگ گئے ہیں۔ تو ہمارے یہ عاشقان رسول، یہ دیوانے، یہ بھی گلیوں میں اس طرح پرچم سجاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا لے، سرکار کی آمد، اونچی آواز سے، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار مدینہ کی آمد، تاجدار مکہ کی آمد، ساری کائنات کے تاجدار کی آمد۔ آج وہ حضور آئے ہیں، کہا کہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائے؟ ارے تم تو 12 کو پابندی لگاتے ہو، 12 کو نہ کرو، دیوانے یکم کو بھی کرتے ہیں، سارا مہینہ کرتے ہیں، اور میرے امام نے بات ہی ختم کر دی، کہا ارے تم پابندی لگاتے ہو، ہمارا عقیدہ پوچھتے ہو، ہم تو وہ ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کل نہیں، کہا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر رضا، مگر جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کہا ہماری سینوں میں جب تک ایمان ہے، ہماری یہ زندگیاں یہ ہیں ہی حضور کے لیے۔ کہا جب تک ہمارے سینوں میں ایمان ہے، جب تک ہمارے سینوں میں یہ دھڑکنے والے دل ہیں، ہمارے جسموں میں جان ہے، کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن یہ
گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم یہ نہ کہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائیں، ہم یہ نہ کہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ کہا کہ ہم تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتائیں گے، او لوگوں، او آنے والوں، آج کے دن کوئی چھوٹی ہستی نہیں آئی، وہ ہستی آئی ہے جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو مقصد کہا کہ آج کے دن تو امام الانبیاء آئے ہیں۔ بھائیو اعتراض اور بھی بڑے ہوں گے، حالانکہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور اس کو علماء جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلک کے ایک خطیب صاحب ہیں، بڑے نوجوان ان کو سنتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، پیر اجمل قادری صاحب، وہ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہم مسلمان، ہم سنی یہ جواب دیتے ہیں میلاد ہمارے قسمت میں لکھا ہے۔ کہا ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہم تو اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تم جو مسلمان نہیں ہو، تمہاری قسمت میں نہیں لکھا، ہماری میں لکھا ہے، ہم تو ہر سال منائیں گے۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ کہا ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اور اقبال نے اخیر کر دی، کہا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ فرمایا خدا کا خدا ہونا بھی ظاہر نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور کہا کہ یہ آسمان کا جو وجود ہے، یہ آسمان جو ٹھہرا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ بھی حضور کا صدقہ ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمایا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور فرمایا یہ آسمان جو ہے، یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، یہ بھی نہ ہو اگر حضور نہ ہوتے۔ تو آئیو بھائیو، یہ تو میلاد کے حوالے سے جو سوالات کرتے تھے، ذہن تو یہی تھا پچھلے جمعے یہ سارے سوالات مکمل ہو جائیں، لیکن ٹائم کم ہوتا ہے۔